رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بڑی بڑی باتیں فرمائیں. جو ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی، فرمایا ان من امن الناس علیہ. امن یہ دو معنوں میں آتا ہے، با اعتماد بھی آتا ہے اور احسان کرنے والے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. تو امن الناس کا معنی یہ بھی ہے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات کرنے والا ابو بکر ہے، کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے مجھ پر احسان کیا، اپنی جان کے ذریعے مجھ پر احسان کیا، وہ ابو بکر ہے. اور امن الناس کا معنی سب سے زیادہ با اعتماد، کہ لوگوں میں مجھے میرے ہر صحابی پر مجھے اعتماد ہے. میں اسے جان مانگوں میری خاطر وہ جان دیں گے، میں ان سے مال مانگوں میری خاطر وہ مال دیں گے. لیکن سب سے زیادہ جس کی جان مال پر مجھے اعتماد ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، کہ اس کی جان اور اس کا مال یہ سب کچھ میرے لیے ہے. 40,000 درہم خرچ کیا ہے مکہ میں غلام آزاد کرانے پر جو مسلمان ہوتے تھے، بہت بڑی رقم تھی. اور پھر اس کے بعد جب ہجرت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تیاری کا، کہ ابو بکر ہجرت کرنی ہے، کسی بھی وقت اللہ کا حکم آ سکتا ہے، تیار ہو جائیں. تو 2 اونٹنیاں خرید کے پالنی شروع کی، ایک اپنے لیے، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ساتھ ہی کچھ پیسے جوڑنا شروع کر دیے. کیونکہ ہجرت کا سفر ایک اندیکھا سفر ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے اور کتنے مراحل سے گزر کر جانا ہے. تو پیسے جوڑنا شروع کر دیے، اور جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، گھر سے روانہ ہو چکے دونوں حضرات، تو پیچھے حضرت ابو قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب اپنے پوتوں کے ہاں گھر میں تشریف لائے. پوتے پوتیاں موجود تھیں، چھوٹے چھوٹے تھے. پوچھا ابا چلا گیا؟ مجھے یہی ڈر تھا کسی وقت وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ جائے گا، تمہیں لاوارث چھوڑ گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو. مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی پیسے بھی نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا، پیسے بھی سارے ہی ساتھ لے کر گیا ہوگا. اب اولاد بھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی. انہوں نے سوچا کہ ہم دادا جی کو کیسے مطمئن کریں. نبینا تھے دادا جی، جس تھیلے میں پیسے پڑے ہوتے تھے اس تھیلے میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھر دی، اور کنکریاں بھر کے اوپر کپڑا بچھا دیا. دادا جی کا ہاتھ پکڑ کے اس کپڑے کے اوپر لگوایا. بچوں نے کہا دادا جی دیکھو ہمارے ابو یہ تھیلا اشرفیوں کا بھر کے ہمارے لیے رکھ کے گئے. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے کوئی چیز ہے، مطمئن ہو گئے کہ پیسے رکھے ہوئے ہیں. پھر خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر اتنے پیسے رکھ گئے ہیں تو پھر خیر. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا مال اور اس کی جان یہ مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والا بھی ہے اور میری نظر میں با اعتماد بھی. اور جب مدینہ منورہ میں ٹھکانہ مل گیا عارضی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی گھر بنانا تھا، تو اس سے پہلے مسجد نبوی کی فکر شروع ہوئی کہ پہلے مسجد بنائیں گے پھر اپنی رہائش بنائیں گے. تو مسجد کے لیے جس پلاٹ کا انتخاب ہوا، پتہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کا پلاٹ، اور ان کی ورثاء نے پیشکش کی کہ ہماری سعادت ہے، ہم یہ پلاٹ اللہ کی رضا کے لیے مفت میں دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بچے ہیں، نابالغ ہیں اور یتیم ہیں، اس لیے ان کی جائیداد معتبر نہیں ہے، ہم پیسے دے کر اس کو خریدیں گے. تو اس مسجد نبوی کے پلاٹ کی قیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا فرمائی. تو مسجد نبوی کی جگہ خریدنے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کا خرچہ اپنی جیب سے لگانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسرت رہتی تھی کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں. ہر موقع پر صدیق اکبر مجھ سے جیت جاتے ہیں، یہ اس تقابل کی کوشش میں رہتے تھے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اعلان ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چندے کا اور مالی تعاون کا، کوئی جہاد گالی کو لشکر روانہ کرنا تھا. ان دنوں میرے مالی حالات کچھ اچھے تھے، تو میں نے دل میں کہا کہ عمر آج جیتنے کا اچھا موقع ہے، تیرے مالی حالات اچھے ہیں، اگر جیتنا چاہتا ہے تو آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیت جا. چنانچہ میں گھر گیا اور اپنا کل مال میں سے آدھا مال اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر
پیش کر دیا۔ جب پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوال ہو گیا، عمر کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ اللہ نے دیا تھا آدھا آدھا کر کے آدھا لے آیا ہوں اور آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ بہت اچھی بات، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے اور ان کے پاس بظاہر تھوڑا سا مال تھا۔ تو میں دل میں خوش ہوا کہ آج میرا مال زیادہ ہے، ابو بکر تھوڑا لے کے آ رہے ہیں، میں جیت گیا۔ لیکن جب ان سے بھی یہی سوال ہوا جو مجھ سے ہوا تھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو ان کا جواب بڑا عجیب سامنے آیا کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، سب کچھ حاضر کر دیا۔ تو میں نے دل میں کہا عمر ابھی تک ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جائے۔ یہ انہی کا ہی کام ہے، توکل کا یہ درجہ کہ ایک سوئی بھی گھر نہ چھوڑیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اور سب کچھ خدمت پر لٹا دیں۔ یہ توکل عام امتی کے لیے اور عام مسلمان کے لیے شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، اتنا توکل اختیار کرنا، اس لیے کہ اس کے لیے ایمان بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان جیسا چاہیے۔ تو اس جیسا ایمان اللہ نے جس کو دیا اس کے لیے وہ توکل جائز ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے بچوں کو سارا گھر لگا دیا، بچے بچیاں سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور آج شام کو ہم نے روانہ ہونا ہے، خود تشریف لائے بلانے کے بجائے، تو گھر میں بچے موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بچوں کو باہر نکال دیں، کوئی راز فاش نہ ہو جائے، بچے ہیں ناسمجھی میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ یہ صدیق کے بچے ہیں، انشاءاللہ راز فاش نہیں ہوگا اور آپ مطمئن رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سامنے وہ صورتحال بتائی، راز بتایا، ہجرت کی سارا سفر کی تفصیل بتائی، اور بچوں کے علم میں تھا اور خدمت پر تھے معمور، روزانہ روٹی پہنچانا اور مکے کی خبریں پہنچانا بچوں کے ذریعے سے غار میں ہو رہا تھا۔ لیکن اگلے دن ابو جہل آیا اور حضرت اسما جو بڑی بیٹی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ تھا کہ میرے ابو کہاں ہیں اور کہاں گئے، آ کر پوچھا اور بڑے غصے میں دھمکی دے کر چھوٹی سی معصوم بچی سے کہ کہاں ہے تیرے ابو؟ کہا جی مجھے نہیں پتہ، تھپڑ مارا ابو جہل بدبخت نے، لیکن مجال ہے کہ بچی بتا جائے کہ میرے ابو کہاں، کہ یہ ہے اعتماد کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ اپنی جان دے کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو جائے یہ امکان نہیں ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ اعتماد والے اپنی میری صحبت کے متعلق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس